اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابا القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم ومبرم خطابہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صلوات کو دفعہ پڑھیے اللہم صلی علی محمد بندہ حقیر کی جانب سے اور تمام کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ آج کا عنوان گفتگو روز جمعہ کی فضیلت اور اعمال روز جمعہ۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی وہ آپ مسلسل پڑھتے بھی ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے۔ رب لا یزال کا ارشاد گرامی ہے کہ صاحبان ایمان روز جمعہ نماز کے لیے جب صدا دی جاتی ہے تو جلدی سے عبادت کی طرف آ جاؤ اور اپنے خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ شاید تمہارے لیے یہ اس طرح سے انجام دینا، کاروبار کو چھوڑ کر عبادت کی طرف آنا بہت بہتر ہے اگر آپ جانتے ہوں۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ ہمارا عنوان گفتگو جمعہ کی فضیلت ہے۔ دیکھیے گا، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کو اپنی عبادت کی طرف، اپنی پرستش کی طرف اپنی لارے کتاب میں بلایا ہے، مگر جس تاکید کے ساتھ روز جمعے کو عبادت کی طرف دوڑ کے آنے کا کہا ہوا ہے، کسی اور مقام پر اس کا تذکرہ نہیں ہے سوائے روز جمعے کے دن کی اذان کی بات ہے، بلانے کی بات ہے۔ تو روز جمعے کو پروردگار نے فضیلت دی ہے۔ اس دن کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، عبادت کی طرف ترغیب دلا دی گئی ہے۔ معصومین کے ارشادات ہیں کہ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے درمیان میں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں معصومین سے روایت ہے، فرماتے ہیں جمعے کا خاص احترام ہے اور اس کا حق ہے، بس اس حق کو ضائع نہ کرو، اس دن کی عبادت میں کوتاہی نہ کرو، اچھے اعمال سے خدا کا قرب حاصل کرو اور تمام محرمات کو ترک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس روز اطاعت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، گناہوں کی سزا ختم کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں مومنین کی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ توجہ کی گزارش ہے۔ دیکھیے گا، پچھلے درس میں بھی آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ کچھ ساعات، کچھ ایام، کچھ پہروں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ عبادت کی اہمیت انہی ساعتوں میں کی جائے تو عبادت کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے شریعت میں، دین اسلام میں عبادتوں کے لیے مختص جو دن کیا گیا ہے وہ روز جمعہ ہے۔ جمعے کے دن بلکہ دین کے لیے، دینی مسائل کے لیے مشخص کیا گیا یہ دن ہے کہ جہاں اس کی طرف
توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ ایام ہفتہ میں سے سردار الایام کہا جاتا ہے، اسے عید قرار دیا گیا ہے۔ عید قرار دینے کے بارے میں بہت ساری روایتیں بھی ہیں، تفاصیل بھی ہیں۔ روز جمعہ عید قرار پانے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اس روز امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد زمین کو کفر و شرک کی آلودگی، گناہوں کی کثافت اور جابروں اور منکروں اور منافقوں کے وجود سے پاک کریں گے۔ اسی دن اعلاء حق، اعلاء کلمہ حق اور اظہار دین و شریعت کے باعث مومنین خاص کے دل مسرور ہوں گے، اس لیے اس کو عید قرار دیا گیا ہے۔ ویسے دیکھیے گا، عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ معین نہیں ہے، مگر ایام میں دن معین ہیں، مگر مخصوص اس عبادت کو مزید فضیلتیں دلوانے کے لیے جگہ کی ابھی تشخیص ہے۔ مسجد یا امام بارگاہ یا اماموں کے حرم، یہ مخصوص جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں آپ عبادت انجام دیں گے تو اس میں سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے روز جمعہ جو ہے عبادتوں کے لیے مخصوص ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ معین کریں، بلکہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پر کہ ہفتے میں ایک دن جو کہ روز جمعہ ہے، اس کو بھی اپنے دینی علوم کے حصول کے لیے وقف نہیں کرتے۔ یعنی روز جمعہ حصول دین کے لیے میرے چھٹے امام مختص فرماتے ہیں کہ آپ پورے 6 دن کام کیجئے دنیا کے لیے، حصول دنیا کے لیے، مگر دین کے حصول کے لیے جمعہ کا دن جو ہے وہ مخصوص ہونا چاہیے۔ یہ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے میرا چھٹے امام کی تجویز ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ روز جمعہ جو خدا سے سوال کیا جاتا ہے، جو بھی سوال کریں گے سوائے معصیت کے، سوائے گناہ کے، جو بھی سوال کیا جاتا ہے پروردگار پورا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی گروہ مستحق عذاب ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ پروردگار سے مغفرت طلب کرتا ہے، گروہ مستحق عذاب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا کوئی عمل انجام دے چکے ہیں جس کا وعدہ پروردگار نے سزا کا اعلان کیا ہے، اس گناہ کے مرتکب ہیں، نگاہ قدرت میں وہ گناہگار اور سزا کے مستحق قرار پانے کے باوجود بھی اگر روز جمعہ یہی گروہ جو مستحق عذاب قرار پائے ہیں اگر خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو پروردگار ان کی اس دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ مستحق عذاب گروہ وہ بھی جمعے کے دن مغفرت کرے تو عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حق تعالیٰ روز جمعہ مقدرات کو محکم اور ناقابل تغیر بنا دیتا ہے۔ جو میری اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی ہے نا، وہ جمعے کو مقدرات محکم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے سے جو اعمال انسان انجام دیتا ہے یا پروردگار جس کے لیے جو نیکیاں لکھ دیتا ہے یا اس کی زندگی میں آنے والی جو مسائل ہیں یا مشکلات، وہ روز جمعہ مستحکم کیے جاتے ہیں، یعنی ضبط تحریر میں پکے طور پر لکھے جاتے ہیں اور ناقابل تغیر بنا دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں روز جمعہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا معاملہ خدا کے ساتھ نہ ہو کہ جس سے مشیت راضی نہ ہو اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ صلوات بڑی محمد و آل محمد۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ روز جمعہ معین ہے عبادت کے لیے، خدا سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، مناجات خدا کے لیے۔ تو روز جمعہ کیا کریں، کون سی عبادتیں انجام دیں،
کیا پڑھیں، کیا کیا جائے، دنیاوی امور میں سے کیا انجام دیے جائیں، نمازوں میں کس طرح سے کون سی صورتوں کی تلاوت کی جائے، یہ آج کے اعمال کی صورت میں سب سے پہلے اذان فجر کے بعد، فجر کی نماز کی بات ہوتی ہے۔ روز جمعہ کا پہلا عمل جو ہے وہ فجر کی نماز کی بات ہے کہ آپ روز جمعہ جو فجر کی نماز پڑھیں گے اس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید۔ فجر کی نماز کے بعد، یہ تو نماز کی حد تک ہے۔ آپ اس دن بھی بات ہوئی تھی، اگر کسی مومن مومنہ کو اگر یاد نہ ہو تو کھول کے بھی پڑھ سکتی ہیں، مگر کراہت کے ساتھ۔ کراہت ہے کھول کے پڑھنا واجب نمازوں میں، مستحب نمازوں میں تو کوئی کراہت نہیں ہے، اس لیے تو بڑی بڑی صورتوں کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، وہ آرام سے آپ کھول کے پورے قرآن اٹھائیے یا مخصوص وہ سورہ اٹھائیے۔ الگ الگ سورے بھی آتے ہیں پرنٹڈ، وہ آپ اٹھا کے پڑھ سکتی ہیں۔ اب فجر کی نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ اور اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک مخصوص دعا ہے، وہ میں لکھ نہیں پایا، مفاتی میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، وہ دیکھیے گا سورہ جمعہ کی اعمال میں سب سے پہلی جو پیراگراف ہے اسی میں وہ دعا درج ہے، وہاں سے لے لیے گا۔ اس جمعے سے اگلے جمعے تک اس کے گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسری بات، فجر سے لے کر ظہر تک کا جو سلسلہ ہے وہ بیچ میں انشاءاللہ بیان ہوگا، مگر نماز ظہر کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ نماز فجر کے بعد بھی ایک صلوات ہے۔ نماز ظہر کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز ظہر روز جمعہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ جمعہ کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ منافقون۔ وہ بھی اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتی ہیں کراہت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد جو شخص مخصوص ایک صلوات ہے، اگر وہ پڑھ لے تو وہ مرنے سے پہلے امام عصر کی دیدار کرے گا۔ اور یہ صلوات بہتر ہے کہ اگر 100 مرتبہ پڑھے تو حق تعالی اس کے 60 حاجتیں پوری کرے گا، اس میں سے 30 دنیا کے اور 30 آخرت کے۔ اور وہ کوئی لمبا نہیں ہے، اس دن بھی میرے خیال میں تذکرہ ہوا تھا اعمال شب جمعہ میں، وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ بس عام درود جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ساتھ عجل فرجہم کا اضافہ ہے۔ اگر یہ فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو بھی کافی ہے، نہیں تو پھر 60 حوائج کی قبولیت کا اگر چاہت ہے، اس کو چاہتے ہیں کہ میری 60 حوائج دنیا کی 30 اخروی 30 حاجتیں پوری ہوں، تو کم سے کم 100 مرتبہ ایک تسبیح آپ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم پڑھیں گی تو انشاءاللہ 30 حوائج دنیا کی اور 30 حوائج اخروی پوری ہوں گی۔ صلوات پڑھی محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد سورہ نماز فجر کے بعد تعقیبات میں یا فرصت جب بھی ہو، فجر کی تعقیبات میں تذکرہ ہے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ رحمان کی تلاوت کریں گی۔ آپ کو پتہ ہے پروردگار عالم نے اپنے مخصوص جو بڑی نعمتیں ہیں پروردگار نے سورہ رحمان میں تذکرہ کیا ہے ان کا ہے۔ تو انسان کے پاس جتنی چیزیں ہیں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، پروردگار نے اس انسان کے لیے نعمتیں ہی قرار دی ہیں۔ کوئی انسان کے مخالف کوئی شے پروردگار نے دنیا میں خلق ہی نہیں کی ہے۔ خیر وہ اپنے استعمال کے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو کب استعمال کرتے ہیں، اپنے مخالف خود ہی استعمال کر کے پھر پروردگار پر ہم الزام تو نہیں دے سکتے، مگر یہاں تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ مگر جو مین چیزیں ہیں جن کو ہم کبھی کبھار برا بھی سمجھتے ہیں، وہ چیزیں بھی پروردگار نے سورہ رحمان میں تذکرہ کیا ہے اور نعمتوں کے ذیل میں تذکرہ کیا ہے۔ مگر
اس کے فضائل کی بات وقت نہیں ہے، مگر آپ کی خدمت میں گزارش یہ کرنا ہے کہ نماز فجر کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 5ویں آیت کے بعد میرے خیال میں اس کا شروع ہے، اس آیت کا تکرار ہے۔ تو جب بھی یہ آیت آپ پڑھیں گی اس کے بعد ہر اس آیت کے بعد آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ لا بشیء من آلاء ربی اکذب، لا بشیء من آلاء ربی اکذب، لا بشیء من آلاء ربی اکذب، یعنی اس میں تو یہی کہا جاتا ہے فبأی آلاء ربکما تکذبان، جو ترجمہ سلیس ترجمہ ہے اس میں یہی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو لا بشیء من آلاء ربی اکذب، تو اس جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتا، نہیں جھٹلاتی۔ تو اس کے بعد یہ پڑھ کے اس طرح سے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پورے دن میں کون سے سوروں کی تلاوت کی جائے؟ تو میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص روز جمعہ پابندی کے ساتھ سورہ مؤمنون پڑھے تو اس کے اعمال کا خاتمہ خیر و نیکی پر ہوگا، اور اس کا قیام فردوس بری میں انبیاء و مرسلین کے ساتھ ہوگا۔ یعنی سورہ مؤمنون کی تلاوت، جیسے ابھی آپ نے پرسوں ولادت منائی مولا کی، اور ولادت کا جو منظر مورخین نے بیان کیا تھا کہ 3 دن تک میرے مولا خانہ کعبہ میں خدا کے مہمان رہے، تیسرے دن جب میرے اور آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصی اور اپنے جانشین کو جب لینے گئے تھے تو سب سے پہلے مولا نے رسول اکرم کی چہرہ اقدس کی زیارت کی۔ اس کے بعد جو قرآن میں سے جس سورے کی اور جس آیت کی تلاوت کی وہ سورہ مومنون کی پہلی آیات تھی، قد افلح المؤمنون۔ تو گزارش چھٹے امام بھی فرماتے ہیں کہ مؤمنوں اور مؤمنات کا تعلق ہی سورہ مومنون سے ہے، تو اسی کو پڑھ کر اپنے کردار کو بھی سنوارا جا سکتا، اپنے آخرت کو بھی۔ اسی لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز جمعہ جو سورہ مومنون کی تلاوت کرے گا تو اس کا خاتمہ، اس کے اعمال کا خاتمہ خیر و نیکی پر ہوگا، اور کل قیامت میں فردوس بری میں انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے بعد روز جمعہ طلوع آفتاب سے پہلے، دیکھیے گا روز جمعہ جو بھی خدا سے مانگا جاتا ہے پروردگار عطا کرتا ہے، مگر اس میں مزید تاثیر پیدا کرنے کے لیے کچھ سوروں کا بھی پڑھنا جو ہے وہ ائمہ نے بتایا ہے۔ ان میں سے ہے کہ طلوع آفتاب سے پہلے 10 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ پروردگار اپنی بارگاہ میں مقبول کرتا ہے۔ یعنی طلوع آفتاب سے پہلے 10 مرتبہ، فجر کے بعد، تو فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اگر 10 مرتبہ سورہ کافرون کی تلاوت کی جائے تو مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر روز جمعہ میرے اور آپ کے چوتھے امام کی معمولات زندگی میں سے مؤرخین نے لکھا ہے کہ نماز فجر کے بعد سے ظہر تک میرا چوتھا امام آیت الکرسی کی تلاوت کرتے تھے، آیت الکرسی، یعنی فجر سے لے کر ظہر تک، اور ظہر کے بعد سورہ قدر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یعنی فجر سے لے کر ظہر تک آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد
ظہر سے لے کر آخر جمعہ تک سورہ قدر کی تلاوت کرتے تھے، اور آیت الکرسی کے بیچ میں کچھ اضافہ فرماتے تھے، وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ عرض کے بعد جو ہے امام فرماتے تھے وما بینہما وما تحت الثری عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اس جملے کا اضافہ فرماتے تھے۔ عرض کے بعد فی العرض کے بعد وما بینہما وما تحت الثری عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم، اس کے بعد من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم۔ دیکھیے ایک اور بات آپ کی خدمت میں گزارش کروں، آیت الکرسی جو ہم مسلمانوں کے ساتھ جو رائج ہے وہ علی العظیم تک ہے، مگر ہمارے مسلک میں خالدون تک ہے۔ جہاں بھی اعمال میں آیت الکرسی کی تاکید کی جاتی ہے وہ خالدون تک ہے، ہم فیہا خالدون، اللہ ولی الذین آمنوا، دو آیات آگے بھی ہیں تو وہ بھی ساتھ میں پڑھنا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھی محمد علیہ۔ اس کے بعد نوافل فجر کے بعد اس روز کا اہم ترین عمل غسل جمعہ۔ جمعہ کا غسل بہت تاکید کی گئی ہے، بہت فضیلت ہے۔ آپ مفاتیح اٹھا کے دیکھیں گے دوسری جو اعمال کی کتابیں ان میں دیکھیے گا کہ بہت ہی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک فضیلت جو خدا کی رضا کے لیے روز جمعہ جو غسل مومن یا مومنہ انجام دیتے ہیں، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے۔ روز جمعے کا غسل بہت تاکیدی ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہو تو بہت تاکید ہے، اور کب سے کب تک کیا جا سکتا ہے، یہاں تک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دن کا کھانے کی قیمت بھی دے کر پانی لیا جا سکتا ہے تو بھوکا رہ کے پانی لے کے غسل کیا جائے، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ ایک دن بھوکا رہنا گوارا ہے مگر غسل جمعہ نہ چھوٹنے پائے۔ اور یہاں تک بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ جمعے کو غسل کے لیے پانی میسر نہیں ہوگا تو رجائے مطلوبیت کے طور پر آپ جمعرات کو ہی غسل کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر نہیں جمعے کو اگر آپ کو نہیں ملا ہے پانی، فرصت نہیں ہوئی، تو آپ ہفتے کو قضا کی نیت سے بھی کر سکتی ہیں، اتنی اہمیت ہے۔ تو روز جمعے کے اعمال میں سے ایک اہم ترین عمل اس دن کا غسل ہے، اور یہ غسل جو ہے طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک ادا کی نیت سے۔ اور جی نہیں، آدھے دن کو بولتے ہیں، وہ پھر درمیان نکالنا پڑے گا۔ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا درمیانی جو ٹائم ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں زوال۔ نہیں، کبھی 12 بجے نہیں ہوتا، بلکہ 12:25 سے لے کر تقریباً 12:51 52 تک بھی جاتا ہے۔ یہ زوال کا ٹائم اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو اس زوال سے پہلے جی نہیں، ہاں، اس ادا کی نیت سے غسل جو ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے درمیان اگر کریں گی تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے وہ نہ ادا کی نیت سے کریں گے نہ قضا کی نیت سے، بس جو معافی ذمہ کی نیت سے جو ہے وہ اس غسل کو کیا جاتا ہے۔ اور اس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی کے مقلدین کے لیے مسئلہ یہ کہ اسی غسل جمعے سے ڈائریکٹ آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ خمینی کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں، وہ غسل کافی نہیں ہے نمازوں کے لیے، جن کے لیے وضو شرط ہے
اس غسل کے بعد وضو بھی کرنا لازم ہے۔ غسل کے بعد کا مسئلہ ہے، ویسے تاکید تو ہر دن کا ہے کہ آپ روزانہ اپنی دن کی ابتدا جو ہے وہ صدقے سے کیجئے۔ صبح دیا ہوا صدقہ آپ کی پورے دن کی محافظت کرتا ہے، اور شام میں دیا ہوا صدقہ پوری رات۔ مگر روز جمعہ جو ہے وہ صدقے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ جتنا بھی آپ صدقات دے سکتی ہیں گھر والوں کی جانب سے، بچوں کی جانب سے، روز جمعہ صدقہ دے دیں۔ کیوں؟ عام دنوں کے صدقے کے مقابلے میں روز جمعہ کا دیا ہوا صدقے کا ثواب 1000 گنا پروردگار بڑھا دیتا ہے، 1000 گنا۔ تو اس دن بھی تھوڑی سی بات ہوئی تھی کہ ہم منافع کے پیچھے دوڑنے والے دنیا پرست لوگ ہیں، تو ہم منافع جہاں زیادہ ملتا ہے اس طرف جانا چاہتے ہیں، اسی طرف بھاگنا چاہتے ہیں، اور وہیں ہوتا بھی ہے کہ انسان ہیں تھوڑی سی آخرت اور نفس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آخرت کی طرف کم جاتے ہیں، دنیا کی طرف کچھ زیادہ جاتے ہیں، تو یہی سلسلہ ہوتا۔ مگر یہاں بھی پروردگار نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ دیکھیے روز جمعہ اگر آپ 1 روپیہ میری راہ میں صدقہ دیں گے یا اپنے اولاد کی محافظت کے لیے اپنی طرف سے دے دیں گے، تو ایسا ہے کہ جیسے 1000 روپے دیے ہیں، 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسرا عمل روز جمعہ جو بہترین میرے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز جمعہ کے بہترین اعمال میں سے سب سے بہتر عمل محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور آج روز جمعہ بھی ہے اور ماہ رجب بھی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بعد میں ایک روایت آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ روز جمعہ درود پڑھنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت کے بعد، نماز عصر کے بعد۔ دیکھیے گا ہمیں ایک سہولت ہے شریعت میں، ہم ظہر کے بعد ہی فوراً عصر پڑھ لیتے ہیں، اجازت ہے، شریعت میں گنجائش ہے، آسانیاں شریعت میں ہیں۔ اصل میں عصر کب شروع ہوتا ہے؟ اصل یعنی فضیلت عصر کا وقت، یعنی زوال سے 3.5 گھنٹے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یعنی زوال کے وقت سے لے کر 3.5 گھنٹے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور عصر کے وقت سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ بہترین وقت ہے جو محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کا۔ ویسے پورے دن میں ہے، مگر زیادہ تاکید اس وقت کی گئی ہے جب عصر کے بعد سے لے کر آخر وقت تک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اور وہ بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، عصر کے وقت کے بعد۔ اور اس کے بعد روز جمعہ کے اعمال میں سے ہے قبور کی زیارت، مستحبات میں سے ہے۔ تاکید کی گئی ہے ائمہ اطہار نے کہ روز جمعہ اپنے مرحومین کی قبور کی زیارت کریں۔ کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے گا، جو مرحومین ہیں وہ انتظار میں ہوتے ہیں، کوئی ہے ہماری زیارت کو آنے والا، ہماری پوچھنے والا۔ دنیا میں تو جب زندہ تھے تو بہت سارے ملنے بھی آتے تھے، پوچھنے بھی آتے تھے، بچے بھی، بچیاں بھی، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی، مگر رخصت ہونے کے بعد بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ بہت آپ جیسی اچھی بیٹیاں، اچھی اولادیں انہیں یاد رکھتی ہیں، مگر اکثر بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ زیارت قبور کی فضیلت اور ان کے آثار اور ان کی برکتیں ایک الگ موضوع ہے، مگر روز جمعہ کے اعمال میں سے
ایک عمل جو مستحب عمل ہے وہ آبا و اجداد اور مومنین کی قبور کی زیارت ہے۔ وہاں جانا مستحب ہے، زیارت کیجئے، انہیں یاد کیجئے، اور روز جمعہ انہیں یاد کرنا مستحبات جمعہ میں سے، اعمال جمعہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد روز جمعہ دعائے ندبہ، کیونکہ یہ روز جمعہ ہی منسوب ہے میرے اور آپ کے امام عصر سے، اس وجہ سے ان کو یاد کرنا، ان کے نام سے موسوم اس دعا کو پڑھنا جو ہے وہ مستحبات جمعہ میں سے ہے، اعمال روز جمعہ میں سے ہے دعائے ندبہ کی تلاوت کرنا۔ جی دعائے ندبہ کا بہترین وقت جو ہے وہ فجر کے بعد علی الصبح، ممکن ہو تو فجر کے بعد پڑھیے، نہیں اگر ممکن نہیں تو کسی بھی وقت دن میں روز جمعہ کے اعمال میں سے، مگر بہترین وقت صبح کا وقت ہے، آپ اسی وقت پڑھیے روز جمعہ۔ اور اس کے بعد روز جمعہ دعائے عشرات اور دعائے سماعت کی بھی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، اور خصوصاً دعائے سماعت جو ہے وہ مغرب سے یعنی سورج غروب ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے پڑھیے۔ جو دعائے سماعت جو ہے وہ روز جمعہ مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے اگر کسی کی دشمنی ہے، کسی دشمنوں کا خوف ہے، تو اس سے نجات کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دعائے سماعت روز جمعہ غروب آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے آخری پہر میں پڑھی جائے تاکہ اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور اسی دعا کے نتیجے میں پروردگار اس کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے، ان سازشوں سے قاری دعائے سماعت کو پروردگار محفوظ رکھتا ہے۔ تو دعائے عشرات اور دعائے سماعت آپ مفاتیح اٹھائیں گے تو دعاؤں کے بعد میں 7ویں نمبر یا 8ویں نمبر پر ہے، آپ وہاں دیکھ سکتی ہیں۔ یہ تو تھی دعائیں، پڑھنے والی دعائیں، اور اس کے بعد ہے نمازیں۔ روز جمعہ کتنی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ بہت ساری نمازیں ہیں۔ روز جمعہ میں تقریباً نماز جعفر طیار سمیت ہر معصوم کی نماز ہے، رسول خدا سے لے کر آخری امام تک، 11ویں امام تک تو نام لے کے لکھا گیا ہے، اور اس میں نماز جعفر طیار بھی ہے۔ اور اس کے لیے نماز جعفر طیار کے لیے روز جمعہ کی جو ہے وہ ترکیب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جمعہ، بدھ، جمعہ، جمعرات اور جمعہ 3 دن جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بعد عصر کے ٹائم پہ بیاباں میں نکل کے صدقہ دینے کے بعد بیاباں میں جا کر نماز جعفر طیار پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، فضیلت ہے، مگر اتنا مشکل ہے کہ کہاں جا کے بیابانوں میں پڑھیں، خصوصاً ہمارے لوگ گھروں میں محفوظ نہیں ہیں تو باہر جا کے بیابانوں میں کہاں پڑھیں گے۔ بس خدا نے توفیق دی تو گھر میں ہی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پروردگار مستجاب کرنے والا ہے۔ جو آپ کو ممکن ہو وہی پڑھیے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ روز جمعہ نمازیں 20 رکعت نماز ہے، 20 رکعت مستحب نماز ہے، ایڈیشنل ہے، جو نوافل نماز یومیہ ہے ان کے علاوہ یہ 20 رکعت نماز ہے۔ بعد طلوع آفتاب 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور اس کے بعد چاشت، آپ اہل زبان ہے چاشت سمجھتی ہیں، سورج تھوڑا سا بلند ہونے کے بعد جو پڑھی جائے، تقریباً 8-9 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 8:30 9 ساڑھے 9 تک کا ٹائم جو ہے وہ چاشت کہلاتا ہے۔ تو چاشت کے وقت جو ہے وہ 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، قریب زوال 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور جمعہ یا ظہر سے پہلے 2 رکعت، تو یہ 20 رکعت نماز ہوتی ہے جو روز جمعہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، تاکید کی گئی اس دن 20 رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ ہاں نہیں، وہی 20 رکعتوں میں سے ٹائم بانٹا گیا ہے،
وہیں 20 رکعت جو روز جمعہ کی 20 رکعت نماز ہے جو فجر کی طرف پڑھنی ہے کہ روز جمعہ کی نوافل پڑھتی ہوں کہہ کے آپ 6 رکعت فجر کے طلوع آفتاب کے بعد پڑھیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کرنا 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر 6 رکعت پڑھیں گی، اس کے بعد قریب زوال 6 رکعت پڑھیں گی، اور جمعہ یا ظہر جمعہ جو پڑھتی ہیں اس کے بعد یا ظہر پڑھتی ہیں ظہر کے بعد سے پہلے 2 رکعت پڑھیں گی، تو یہ ٹوٹلی 20 رکعت نماز ہوگی جو فجر کی طرح پڑھی جائے گی۔ روز جمعہ کی نوافل پڑھتی ہوں قربتاً اللہ کی نیت سے یہ پڑھی جاتی ہے۔ اور 4 رکعت نماز اور بھی ہے کہ جو امام فرماتے ہیں کہ جو روز جمعہ زوال سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ حمد، آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ والناس 10 مرتبہ پڑھنی۔ بعض ایک روایت میں ہے کہ سورہ حمد 10 مرتبہ پڑھی جائے گی اور باقی سورہ آیت الکرسی، سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ والناس 1 مرتبہ۔ ایک روایت میں ہے کہ ساری کی ساری صورتیں اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھ کے یہ 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نمازوں کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد پھر وہیں عصر کی بات ہوتی ہے، میری اور آپ کی نماز تو ظہر کے بعد عصر ہوتی ہے، مگر میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ 3.5 گھنٹے بعد جو ٹائم ہوگا وہ اصل عصر کا وقت ہے، فضیلت عصر کا وقت وہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مخصوص ایک صلوات ہے، ہر دعاؤں کی کتاب میں درج ہے، پھر بھی آپ کی خدمت میں پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیہم بافضل برکاتک والسلام علیہم وعلی ارواحہم و اجسادہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا لمبا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیہم بافضل برکاتک والسلام علیہم وعلی ارواحہم و اجسادہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ایک دفعہ عصر کے بعد یہ صلوات جو بھی شخص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس کی 1,00,000 برائیاں مٹا دیتا ہے، اور اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور اس کے لیے اس صلوات کی وجہ سے 1,00,000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیے لاکھوں میں بات ہوتی ہے، ہزاروں میں، سینکڑوں کی بات ہی نہیں ہے، صرف زبانی یاد نہیں ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے، یعنی اہل سنت کی جو اذان ہوتی ہے نا وہ اصل ٹائم پہ ہو رہی ہے، کچھ مساجد میں ان کے ہاں تھوڑی دیر میں ہوتی ہے، مگر 3.5 گھنٹے بعد ہی اذان ہوتی ہے۔ تو ذرا صرف جمعے کے دن کا مسئلہ ہے، ابھی اس وقت ہم سب یہی ہیں، میرے خیال میں عصر کے ٹائم پہ یاد دلائیے گا، ایک دفعہ ہم مل کے یہ صلوات پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری نیکیاں، سارے فضیلتیں انشاءاللہ ہم سب کی نعمائل میں درج ہوگا۔ ایک صلوات اور پڑھی محمد عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک دفعہ مل کے پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین بافضل صلواتک و بارک علیہم بافضل برکاتک والسلام علیہم وعلی ارواحہم واجسادہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل بلاؤں سے اور فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ حمد، 7 مرتبہ سورہ فلق، 1 مرتبہ سورہ حمد، پھر 7 مرتبہ سورہ توحید، یعنی دو دفعہ ہے۔ سورہ حمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ فلق 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسری مرتبہ سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید۔ جو بھی شخص روز جمعہ پڑھے گا تو اسے رسول فرماتے ہیں کہ آئندہ جمعہ تک کوئی بلا اور کوئی فتنہ اس تک نہیں پہنچے گا، کوئی بلا، کوئی بیماری۔ جی کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، روز جمعہ ہے، جمعہ کی نماز کے بعد ہے۔ روز جمعہ جمعہ کی نماز کے بعد ہے۔ جو جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے لیے ہے، نہیں تو پھر ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ 1 مرتبہ سورہ حمد، 7 مرتبہ سورہ فلق، اور دوسری دفعہ سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے تو اگلے جمعہ تک بلاؤں اور مصیبتوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بعد ہے نماز فجر کے بعد ناشتے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اسکول بچے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ناشتہ، اپنے لیے ناشتہ، گھر والے کے لیے ناشتہ، گھر والوں کے لیے ناشتہ۔ کیا کھانا چاہیے؟ حلوہ پوری کھانی چاہیے؟ کیا پراٹھے کھانے چاہیے؟ کیا کھانا چاہیے جمعہ کے دن؟ میرے اور آپ کے ساتھ ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روز جمعہ ناشتے میں انار کھائے تو اس کا دل 40 دن تک نورانی رہے گا۔ ناشتے میں 1 انار، اگر 2 انار کھاتا ہے تو 80 دن، اور 3 انار کھاتے ہیں تو 120 دن اس کا دل نورانی رہے گا۔ تو کوشش کیجئے گا۔ اس دن بھی بتایا تھا کہ 1 انار پورا کھانا ہے، کسی کو شامل نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ روایتوں میں ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے یہ پھل ہے، اور ان میں سے 1 دانہ بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے 1 حصہ، 1 دانہ کم سے کم جنت کا ہوتا ہے۔ جو اس انار کو کھاتا ہے وہ اپنے خوراک کے اعتبار سے بعض روایتوں میں جنت لے جاتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ 1 انار خود کھائیے، کم از کم مہینے میں 1 دفعہ 1 تو کھانا چاہیے، 1 جمعے کو۔ ایک صلوات اور بڑی محمد علیہ۔ ہاں نہیں، انار ہر وقت ہی دستیاب ہوتا ہے۔ وہ نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، بہرحال 1 انار کہا ہے، وہ انار دانے جتنے بھی سکھا کے آپ لے آئیں گے وہ کاؤنٹ نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ 1 انار سیزن ہو یا نہ ہو، اگر سیزن نہیں ملتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بس وہی کھانی ہے، ورنہ پھر ناراض ہو کے بیٹھنا کہ گھر والے نے نہیں لایا ہے، تو ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ بہرحال سیزن میں کوشش کیجئے کہ ناشتے میں 1 انار کم سے کم کھائیں، تاکہ اس کی برکتیں جو ہے وہ انسان کی قلب پر اس کے اثرات ہوں تو انسان کا دل نورانی ہوتا ہے۔ جب انسان کا دل نورانی ہوتا ہے تو ہر نیکی کو حاصل کرنے کا انسان جستجو کرتا ہے، ہر سعادت کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دل نورانی نہیں ہوتا تو انسان نیک اعمال کی طرف کم قدم بڑھاتا ہے، برائیوں کی طرف اس کا دل زیادہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ روز جمعہ ناشتے میں 1 انار
جو کھائے گا اس کا دل 40 دن، 2 کھائے گا تو 80 دن، 3 کھائے گا تو 120 دن نورانی رہے گا۔ اور روز جمعہ ظہر کی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی وہ تفصیل بتا دیا ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ نماز فجر یا نماز ظہر کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے، ایک درود ہے مخصوص درود، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ صلوات، یہ درود، یہ جملے فجر یا ظہر کی نماز کے بعد کہے تو اس کے لیے 1 سال تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے۔ 1 سال تک، یعنی ہم تو 1 گھنٹے کی بھی کوئی گارنٹی ہم اپنی نہیں دے سکتے، مگر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ جملے نماز فجر یا نماز ظہر کے بعد کہیں تو اس کے اگلے 1 سال کے لیے کوئی گناہ ضبط تحریر میں نہیں لایا جاتا ہے۔ وہ ہے اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسولک علی محمد و آل محمد۔ اللہم اجعل صلواتک و صلوات ملائکتک و رسولک علی محمد و آل محمد۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہم اجعل، اے میرے پروردگار قرار دے، صلوات کا اپنے فضل کو، و صلوات ملائکتک اور رسولک، اور اپنے ملائکہ اور رسول، انبیاء اور رسول کی دعاؤں کو مخصوص کر دے۔ کس پر؟ علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد کے لیے مخصوص کر دے۔ بس یہ جملے کہنا جو ہے انسان کی سعادت اتنی بڑھا دیتی ہے، انسان کی روح کی پاکیزگی، پروردگار کو اتنا یہ جملے پسند ہیں کہ اگلے 1 سال کے لیے اس کے گناہ نہیں لکھ دیے جاتے۔ اور اس کے بعد روز جمعہ نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ وہ جو عام سا استغفار ہے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو 70 مرتبہ عصر کے بعد جو استغفار کرتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے، ہم سب کی گناہوں کی بخشش کے لیے عصر کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، تاکہ پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہر ایک کو اپنا اپنا عمل کرنا ہے۔ بعض دفعہ فرصت ہوتی ہے، یہ دیکھیے بعض اذکار ایسے ہیں کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں، کچن میں ہی مصروف ہیں، مسئلہ نہیں ہے، کہیں جا رہی ہیں، بچوں کو چھوڑنے جا رہی ہیں ٹیوشن، یا کچن میں کھانا پکا رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں، تو یہ زبان تو خالی ہے۔ اکثر عبادتوں کا تعلق اسی سے ہے اور برائیوں کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ اگر اسی کو، اس کی چالاکی کو، اس کی تیزی کو اگر خدا کی عبادت میں صرف کیا جائے تو اس سے بہترین عبادت کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اگر اس کو غلط طریقے پہ لائیں تو اس سے پھر خطرناک ہتھیار جو گناہ انجام دینے کے ہیں، اس سے بھی بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو عصر کے وقت 70 مرتبہ اگر آپ استغفار پڑھیں گی تو انشاءاللہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کچھ اور اذکار بھی ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ جمعے کے دن 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سورہ، یعنی جمعے کے دن 100 مرتبہ درود کی ایک تسبیح تو ہر صورت میں پڑھنی ہے، ورنہ 1000 کم سے کم جو ہے وہ درود روز جمعہ کے اعمال میں سے ہے، نہیں تو کم سے کم 100 مرتبہ تو درود پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ابھی تو عصر کے بعد 70 مرتبہ کہا تھا، اس کے آگے 30 اور پڑھیے، 100 ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد سورہ اخلاص جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ پروردگار عالم گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد روز جمعہ ظہر اور عصر کے درمیان
محمد و آل محمد پر درود بھیجنا 70 حج کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یعنی نماز عصر اور ظہر کے درمیان مل کے درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ظہر اور عصر کے درمیان اگر درود پڑھا جائے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ جیسے 70 حج انجام دیے جائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور عمل ہے جو روز جمعہ انجام دینا ہے، جسم کی صفائی، مونچھیں مردوں کو کاٹنے ہیں، جو ہے وہ ناخن کاٹنے کا سلسلہ ہر ایک کا مسئلہ ہے، خصوصاً تاکید کی گئی ہے روز جمعہ جو ہے وہ مونچھوں کو جو ہے وہ اور ناخنوں کو کاٹنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ جمعے کے دن ہی تاکید کیوں گئی ہے کہ یہ صفائی کریں، ظاہراً باطناً جو ہے وہ صفائی کی تاکید کیوں گئی ہے؟ اس صفائی سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی گھر میں ایسا کوئی معاملہ ہے تو دیکھیے گا، یہ بھی آزما کے دیکھیے گا، اگر روز جمعہ اگر آپ ناخن کاٹیں گے، اور اس کی مخصوص دعا بھی ہے، مفادی دیکھیے گا، اگر اس کو کاٹنے کے بعد وہ دعا پڑھی جائے تو وسعت رزق میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور آئندہ جمعے تک گناہوں سے پاک رہے گا، آئندہ جمعے تک گناہوں سے بھی پاک رہے گا، اور برس، دیوانگی اور جذام سے محفوظ رہے گا۔ 3 بیماریوں کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا ہے کہ اگر روز جمعہ آپ اپنے ناخن کو کاٹیں گی، دیکھیے گا شرع مقدس اسلام میں خواتین کے لیے یہ بھی بیان کیا کہ کتنا کاٹنا ہے، کتنے رکھنے ہیں۔ ایک بناؤ سنگار کا جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے سرے سے آپ کاٹیں، جڑ سے ہی، وہ مسئلہ نہیں ہے، خواتین کے لیے اجازت ہے، مگر روز جمعہ جتنے کاٹنے ہیں وہ روز جمعہ اگر کاٹیں گے تو رزق میں وسعت آئے گی، اور اگلے جمعے تک جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ بھی رہیں گی، اور 3 بیماریاں جو ہے برس کی مبروس جو سفید داغ ہوتے ہیں اس سے، دیوانگی بیمار، اور جذام ایک ایسی بیماری ہے کہ جو جسم کے اعضاء یا کھال جو ہے وہ کٹ کٹ کے گرتی ہے، ان بیماریوں سے بھی محفوظ رکھا جائے گا اس بندے کو کہ جو روز جمعہ اپنے ناخنوں کو کاٹتے ہیں۔ اور اس کے بعد جمعے کی تعقیبات، یعنی جب آپ جمعہ پڑھیں گی تو اس کی تعقیبات کا بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ کی تعقیبات میں سورہ ہم 7 مرتبہ، سورہ ناس 7 مرتبہ، سورہ فلق 7 مرتبہ، سورہ توحید 7 مرتبہ، سورہ کافرون 7 مرتبہ، و آخر میں سورہ توبہ کی آیت ہے لقد جاءکم رسول اللہ سے لے کر آخر تک، اور سورہ حشر کی آیت لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کر آخر تک، اور سورہ آل عمران کی 5 آیات ہیں ان فی خلق السماوات سے انک لا تخلف المیعاد کے درمیان جو 5 آیاتیں ہیں، اس کی تلاوت اور اس کی تلاوت کرے گا تو تعقیبات جمعے میں ان آیات اور ان سوروں کی جو تلاوت کرے گا اس جمعے سے آئندہ جمعے تک دشمنوں کے شر اور دیگر آفات سے محفوظ رہے گا، یعنی دشمنوں کے شر اور آفات و بلیات سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ تعقیبات جمعے کی فضیلت ہے، اور تاکید کی گئی ہے کہ 7 مرتبہ سورہ ہم پڑھی جائے، 7 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ توحید، سورہ کافرون، یہ سب 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور مخصوص جو آیات ہیں سورہ توبہ کی لقد جاءکم رسول اللہ سے لے کر آخر تک، سورہ حشر کی لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کر آخر تک، اور آل عمران، سورہ آل عمران کی 5 آیتیں ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک جو پڑھے گا اس جمعے سے آئندہ جمعے تک دشمنوں کے شر اور دیگر آفات و بلیات سے
محفوظ رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ تمام اعمال پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے خیال میں آج اتنا کافی ہے، تو دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس توسل کو، ہماری اس بیٹھک کو اپنی عبادت خاص میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولود کعبہ کا، پروردگار ہم سب کے حوائج کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ جو مریض و بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مشکلات رکھتے ہوں بحق حل مشکلات ان کی مشکلوں کو آسان فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں مولود کعبہ کا واسطہ ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں کربلا و نجف، کاظمین و سامرا، مشہد، مدینہ اور مکہ کی زیارتیں نصیب فرما۔ اور آخری دعا، ہماری اولین و آخرین دعا یہی ہے پروردگارہ اپنے آخری حجت منتقم کربلا کو اذن ظہور عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔